بعض دن انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے خوشخبریاں لے کے آتے ہیں. انسان کا اچھا وقت اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے اس بات کا علم نہیں ہو پاتا. آج کا عمل جیسا جمعۃ المبارک کا خاص عمل ہے، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے طلب کرنے کا، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا یہ دن ہے. تو آج کے دن کو آپ نے ایسے نہیں جانے دینا. ایک بڑا خاص میں وظیفہ بتاؤں گا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو انسان مجھے یاد کرتا ہے اسے میں بھی یاد کرتا ہوں. یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے. تو انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے کبھی نہیں بھولتا. تو آج کے دن جسے برکتوں کا دن کہا گیا ہے، 2.5 منٹ کا، جسے 2.5 کا عمل بھی کہا جاتا ہے، ایک محبت کا بھی 2.5 کا عمل ہوتا ہے. وہ بھی اس چینل پہ موجود ہے، اسے بھی ضرور دیکھیں. 2.5 منٹ میں یہ انسان کے مقدر بدل دیتا ہے. کیوں بدل دیتا ہے؟ جمعۃ المبارک کے بارے میں چاند میں احادیث بیان کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو. تو یہ درود پاک آپ بھی ضرور پڑھیں کہ انسان سے بعض اوقات ایسی خطائیں ہوئی ہوتی ہیں، ایسے گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں جو پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. استغفار بھی کثرت سے آج کے دن آپ نے کرنا ہے. ایک مزید آپ کو حدیث بیان کیے رہتا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص مجھ پر 60 بار درود شریف پڑھے گا میری شفاعت اس کے لیے لازمی ہو جائے گی. سبحان اللہ، اس سے بڑی وہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. نیز سورہ یاسین کو جمعہ کی شب پڑھنے والے کو مغفرت کی بشارت دی گئی ہے. اور سورہ رحمان جمعہ کے دن یا رات کو پڑھنے والا دار دنیا ہی میں جنت میں اپنا محل دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. ایک مزید میں حدیث بیان کیے رہتا ہوں. فرمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مسلمان مرد یا عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا اور خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو آج کی یہ احادیث جو میں بیان کر رہا ہوں آگے مزید بھی بتاتا ہوں. یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ یہ بڑا بابرکت دن ہے، مغفرتوں والا، حاجتیں پوری کروانے کا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، یعنی ایسی گھڑی بھی آتی ہے جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے، یعنی بڑا شارٹ سا یہ وقت ہے. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی قبولیت کی کھڑی امام کے بیٹھنے سے لے کر، یعنی ممبر پہ جب بیٹھتے ہیں امام صاحب، نماز تک ہوتا ہے. جابر ابن ابی عبداللہ سے بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو، یعنی جو خاص گھڑی ہے جس میں اللہ سے اگر کچھ طلب کیا جائے تو اللہ کبھی بھی آپ کی چھولی حالی نہیں موڑتا. اس کو اگر عصر کی گھڑی میں، یعنی یہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر درود پاک پڑھا جائے عصر کی نماز کے بعد تو اللہ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اس کے علاوہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھڑی کو جمعہ کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو
تو آج کا عمل جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہی عمل ہے. تمام حدیث سنانے کا بیان کرنے کا مقصد ہی ہے. بڑا خاص دن ہے اور جو جمعہ کے دن یہ عمل کرتا ہے اللہ کا اس پہ خاص فضل خاص کرم ہوتا ہے. تنگ دستی آتی رہتی ہے, دولت ایسے آتی ہے جیسے غیبی خزانوں سے اللہ عطا کر رہا ہو. جمعہ مبارک کے دن اس وظیفہ کو اگر کوئی 2.5 منٹ پڑھتا ہے, یعنی ہر بار پڑھنے پر یعنی 2.5 منٹ میں جتنی تعداد ہو جائے, تعداد مقرر نہیں کرنی, ایک لوہا پڑے جب تو اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنا ہے, دیکھتا جاتا ہے اور حسرت کرتے رہنا ہے کہ مجھے اللہ عطا کرے, اپنے غیبی خزانوں سے دولت عطا کرے, مال عطا کرے, رزق میں برکت دے. اس کے ساتھ آپ نے پھر دوبارہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے 2.5 منٹ میں. اسی طرح آپ نے ایک دفعہ تحقیق کے وظیفہ پڑھے, پھر اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنا ہے, پھر یہ حاجت کرنی ہے, دعا کرنی ہے. اسی طرح 2.5 منٹ یہ عمل جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ جو انسان یہ عمل مکمل کرتا ہے, بے پناہ رزق و دولت اللہ کی ذات عطا کرتی ہے اسے, جو سنبھالے نہیں سنبھالی جاتی. اتنا اللہ کا فضل ہوتا ہے. باقی تنہائی میں بیٹھ کے عمل کیا جانے والا کسی کے سامنے نہ کریں, کسی کو بتا کے, کسی سے ذکر کر کے نہ کریں, پھر وہ فائدہ نہیں مل پاتا. باقی چینل سبسکرائب کر دیں, ویڈیو لائک کر دیں, گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے, سب پہ رحم فرمائے, سب کی نیکی رات پوری فرمائے. جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا, پریشانی میں ہے, مصیبت میں ہے, اللہ سب نیک حاجت پوری کرے, پریشانیاں دور کر دے, اللہ مصیبتیں دور کر دے. آمین یا رب العالمین.